اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحانات سے طلبہ فارغ ہوئے ہیں، مدارس اسلامیہ کے طلبہ، اور آج یہ فرصت کے ایام کو انجوائے کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ان ایام سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان طلبہ کو طرح طرح کے لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، کسی نے مشورہ دیا تو کہنے لگا کہ آپ کمپیوٹر کورسز کر لیں، کسی نے کہا موبائل سیکھنا شروع کر دیں، کسی نے کہا کہ آپ موبائل ٹھیک کرنا شروع کر دیں، کسی نے کہا تجارت سیکھنا شروع کر دیں۔ کرنا چاہیے، یہ کام بھی ہمارے ہی ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے۔ تجارت کی فضیلتیں احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ نوکری کرنا، رزق حلال کمانا، یہ بھی عین عبادت ہے، اس کا بھی انکار نہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ مشورہ ہم سے بھی قبول کیجیے۔ محترم، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی میرا ہر طالب العلم بنیادی طور پر یہ توجہ کر کے دیکھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گی۔ آپ درس نظامی کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا مقصد درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا، عالم بننا، عالم بنانا ہے۔ یا تو یہ جملہ آپ ارشاد فرمائیں گے، یا یہ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ درس نظامی تو میں ایویں ہی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور فرائض علوم سیکھنے کے لیے، میں نے اس کے ساتھ کچھ اور کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں تھوڑی سی توجہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کا مقصد کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، آپ کا مقصد کمپیوٹر سیکھنا ہے، آپ کا مقصد پروفیسر بننا ہے، لیکچرار بننا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا آپ کا مقصد عالم بننا ہے، بنیادی سا سبق یاد رکھیں میری جان، مقاصد کو کبھی بھی پارٹ ٹائم نہیں رکھا جاتا، قربان نہیں کیا جاتا، مقاصد کی قربانی نہیں دی جاتی۔ یہ بنیادی سا اصول ہے۔ جس شخص نے اپنے مقصد کو پارٹ ٹائم کر دیا، جس شخص نے اپنے مقصد کو پس پشت ڈالا، وہ شخص اپنے ویژن میں ناکام ہو گیا۔ ناکامی اس کا مقدر ہے۔ آپ عالم بننے آئے تھے، آج آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کمپیوٹر سیکھیں، آپ عالم نہیں بن سکیں گے اچھے۔ آپ اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھیں۔ آپ تاجر بننا چاہتے تھے، سال پورا آپ مدرسے میں بیٹھے رہے اور مدرسے میں بیٹھ کر آپ پڑھتے پڑھاتے رہے، سال کا آخری مہینہ آپ تجارت سیکھنے کے لیے باہر نکلے ہیں، آپ تاجر نہیں بن سکیں گے۔ یہ بنیادی سا اصول ہے۔ ہمیں دنیا کو دیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ دماغ ہمیں سوچنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ آپ توجہ کر کے دیکھیں، جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ٹرینر ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم کسی چیز کو مقصد بناتے ہیں، میں نے جب اپنی زندگی میں کسی چیز کو مقصد بنایا تو صرف دماغ میں ہی نہیں اس کو رکھا۔ وہ کہتے تھے اگر مقصد بنا لیا ہے تو پھر ایک پیپر پر میں لکھتا ہوں اور اس کو اپنی والیٹ پاکٹ میں، جہاں میرا والیٹ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہاں اس کو رکھتا ہوں۔ جتنی مرتبہ میں اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، وہ کڑک پیپر مجھے فیل ہوتا ہے، مجھے یاد آتی ہے کہ میرا یہ مقصد ہے۔ ایک کیا بس اتنا ہی نہیں، میں نے اپنے دروازے کی مین انٹرنس پر فریم کروا کے اپنا مقصد لکھ کے لگایا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے۔ گھر انٹری کرتا ہوں یا گھر سے نکلتا ہوں تو میری نظر پڑتی ہے، کہیں بھی جا رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، کوئی بھی ضرورت آئے گی، لیکن میرا مقصد یہ ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، کہنے لگے یہ تو نارمل ہے، میں نے جس تکیے پر میں سوتا ہوں، ایک پیپر پر میں نے اپنا مقصد لکھ کر اس پر ہارڈ کوٹنگ کروا کے میں نے تکیے کے غلاف میں رکھا ہوا ہے۔ رات جتنی مرتبہ میں کروٹ لیتا ہوں، کروٹ لیتے ہی مجھے فیل ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور یاد آتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔
یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جو چمچہ ٹائپ قوم ہوتی ہے یا بے پیندے کا برتن ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا، ادھر بھی آیا ادھر بھی آیا ادھر بھی گیا، اس نے پکڑا تو اس کے پاس آ گئے، یہ بھی اچھا لگ گیا وہ بھی اچھا لگ گیا، وہ لوگ تو دنیا کے فیلئر لوگ ہوتے ہیں، ناکام لوگ ہوتے ہیں، بھائی ان کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے۔ اب میرے طلبہ اس تقریر کے بعد تھوڑی توجہ کر کے دیکھیں آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے مقصد تو ہمارا عالم دین بننا ہے لیکن گھر بھی تو چلانا ہے۔ ضرور، علماء کتنا کما سکتے ہیں اور ان کا گھر کتنا چل سکتا ہے، میرے کئی سارے کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ وہ مطالعہ کر کے دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کے پاس کیا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں اگر میں یہ کہنے کی کوشش کروں کہ عالم دین تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کا صدقہ کائنات عالم کو رزق ملتا ہے، اس عالم پر اللہ کے رزق کے کتنے دروازے کھلتے ہوں گے کون سوچ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر علماء یوں پریشان کیوں ہیں؟ وجہ بتاؤں؟ جی، وجہ یہ ہے جو جس کیفیت میں آج آپ ہیں یہ عالم دین آج تک اسی کیفیت میں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ڈبل مائنڈڈ ہے، اس کا مقصد کوئی نہیں، اس کا ویژن کوئی نہیں۔ جس عالم دین کا مقصد بنا آپ اس کی گڈی آسمانوں پہ چڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، چاہے وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہو، امیر اہل سنت کے نام سے انہیں یاد کرتی ہے، چاہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی شخصیت ہو یا اور کوئی عالم دین آپ جو آپ کی نظر میں آئے اس کا آپ تصور کر لیں، جنہوں نے علم دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ مقصد تھا نا، میری آپ کی کوتاہی یہ ہے کہ میں نے آپ نے مقصد ہی نہیں بنایا، ہمارا مائنڈ ہی ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہے، درس نظامی پڑھتے ہیں لیکن یہ مقصد نہیں ہے، ہم نے تو تجارت کرنی ہے، تو تجارت بھی مقصد نہیں، وہ بھی مقصد نہیں، تو بے پیندے کا بندہ کدھر جائے گا؟ فیل ہو جائے گا زندگی میں۔ عالم دین اگر علم دین کو اپنا مقصد بنائے گا اور اس میں گم ہو جائے گا، اس میں غوطے لگائے گا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی زندگی میں ناکام رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوہے پہ لکیر لکھی ہوئی لے لے، لوہے پہ لکیر لکھی ہوئی لے لے، اپنے مقصد کی طرف توجہ دیجیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ میں آج اس عنوان پہ بات نہیں کرتا کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ کمپیوٹر نہ سیکھیں، سیکھیں اگر آپ کا وہ مقصد ہے تو، اگر آپ کا وہ مقصد ہے تو پھر آپ اس میں لگ جائیں تاکہ آپ کی زندگی تو بن جائے، ورنہ نقصان میرے آنے والے طلباء کا ہوتا ہے۔ نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے کہ میرے محترم آپ پڑھتے پڑھتے فارغ ہو جائیں گے، آپ ڈبل مائنڈڈ رہے ہیں، آپ عالم بھی اچھے نہیں بنے، تاجر بھی اچھے نہیں بنے، اب آپ کی نہ تجارت چلتی ہے نہ آپ کا علم چلتا ہے، نہ علم سے روزی ملتی ہے نہ تجارت سے روزی ملتی ہے، آپ فقیر رہیں گے، آپ بھوکے ننگے رہیں گے، آپ ویل ڈریس نہیں ہوں گے، آپ مینٹین نہیں ہوں گے، آپ کا گھر اپنا نہیں ہوگا، آپ کی گاڑی اپنی نہیں ہوگی، آپ کا بنگلہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والے دور کا طالب العلم علماء سے دور ہو جائے گا، وہ یہ سوچے گا کہ مولویوں کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس بیچارے کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ جس مولوی کے پاس کچھ نہیں، یہ مولوی آج تک اپنے آپ کو یکسو کر ہی نہیں سکا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا، یہ فیل مقصد کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو جو بندہ آ کے جس لکیر پہ لگاتا ہے یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تاجر بنیں، اخلاص کے ساتھ بن جائیں آپ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے۔ آپ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو میں جھولیاں اٹھا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے علم نافع کی دعا کرتا ہوں، آپ عالم بنیں اور اس خیال سے جان چھڑا لیں کہ ملے گا کہاں سے۔ آپ عالم بن کر تو دیکھیے، ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، عالم ہیں کہ جنہیں پیسے گننے کی بھی فرصت نہیں ملتی، مالک نے عطا ہی اتنا کیا ہے، اتنا عطا فرمایا، ان کی زندگی کی کوئی کسر کہیں انہیں نہیں لگتی،
میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں مالک نے آج تک دل کی کسی خواہش کو رد ہی نہیں فرمایا. کیوں؟ علم دین. محترم اپنے مقصد کی طرف توجہ دیجیے. جو آپ کا مقصد ہے آپ اس مقصد کو حاصل کیجیے، مقصد کو قربان نہ کریں، مقصد کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقصد بھی رکھیں گے یہ بھی رکھیں گے، پھر آپ جھوٹے ہیں. مقصد اور دوسری چیز میں جب ٹکراؤ آئے تو کہا جاتا ہے ضروریات ساری قربان کر دو، مقصد نہ چھوڑو. مقصد چھوٹ ہی نہیں سکتا. لہٰذا اپنے مقاصد کا قبلہ درست کیجیے تاکہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اللہ کریم آپ کو شرح صدر عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی شرح صدر عطا فرمائے.